بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ورلڈ ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین 1965 کی جنگ دونوں ممالک کے مابین ریاست جموں و کشمیر کی حیثیت سے متعلق دوسرا تنازع تھا۔ تصادم نے اس تنازع کو حل نہیں کیا، لیکن اس نے ریاستہائے متحدہ اور سوویت یونین کو ان طریقوں سے مشغول کیا جس کے نتیجے میں اس علاقے میں سپر پاور کی شمولیت کے لیے اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ کے حاجی فیر پاس سیکٹر میں ایک گشت چل رہا ہے۔ ایپی فوٹو۔ اس خطے کے تنازع کی ابتدا جنوبی ایشیا میں ڈی کلنائزیشن کے عمل سے ہوئی ہے۔ جب 1947 میں ہندوستان کی برطانوی کالونی نے آزادی حاصل کی تو اسے دو الگ الگ اداروں میں تقسیم کر دیا گیا، ہندوستان کی سیکولر قوم اور پاکستان کی اکثریتی مسلم قوم۔ پاکستان دو غیر متزلزل خطوں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا، جسے ہندوستانی سرزمین نے الگ کیا۔ ریاست جموں و کشمیر، جس کی اکثریت مسلم آبادی پر مشتمل ہے لیکن ایک ہندو رہنما، نے ہندوستان اور مغربی پاکستان دونوں کے ساتھ مشترکہ سرحدی مشترکہ کیں۔ اس بحث سے کہ کس قوم کو ریاست میں شامل کیا جائے گا، اس کی وجہ 1947 سے -4 میں پہلی ہندوستان پاکستان جنگ ہوئی اور اقوام متحدہ کی ثالثی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جموں و کشمیر، جسے ہندوستانی کشمیر یا محض کشمیر بھی کہا جاتا ہے، نے جمہوریہ ہند میں شمولیت اختیار کی، لیکن پاکستان حکومت یہ مانتی رہی کہ اکثریتی مسلم ریاست کا حق پاکستان سے ہے۔ 1965 کے اوائل میں تنازع ایک بار پھر شروع ہوا جب دونوں ممالک کے مابین سرحد کے ساتھ متنازع علاقے پر پاکستان اور ہندوستانی افواج کے درمیان تصادم ہوا۔ اس اگست میں جب پاکستان فوج نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو دشمنوں میں شدت آ گئی۔ ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام رہی اور دوسری ہندوستان پاکستان جنگ تعطل کا شکار ہو گئی۔ اس بار سرد جنگ کی بین الاقوامی سیاست نے تنازع کی نیت کو متاثر کیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی تاریخ تھی۔ سن 1950 کی دہائی کے دوران امریکی عہدیداروں نے ہندوستان کی غیر جانبدار تحریک میں شمولیت، خاص طور پر 1955 کی بینڈنگ کانفرنس میں اس کے نمایاں کردار کی وجہ سے کچھ احتیاط کے ساتھ غور کیا۔ امریکہ کو امید ہے کہ وہ طاقت کا ایک علاقائی توازن برقرار رکھے، جس کا مطلب ہندوستان کو اجازت نہیں دینا دوسری ریاستوں کی سیاسی ترقی کو متاثر کریں۔ تاہم ہندوستان اور چین کے مابین 1962 کا سرحدی تنازع چینیوں کی ایک فیصلہ کن فتح کے ساتھ ختم ہوا، جس نے ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ کو ہندوستانی فوج کو فوجی سامان مہیا کرنے کی ترغیب دی۔ چین کے ساتھ تصادم کے بعد ہندوستان نے بھی مدد کے لیے سوویت یونین کا رخ کیا، جس نے امریکی اور ہندوستان کے تعلقات پر کچھ تناؤ ڈالا۔ تاہم ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ہندوستان کو 1960 اور 1970 کے دہائیوں میں خاطر خواہ ترقیاتی امداد فراہم کی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مستقل طور پر مثبت رہے ہیں۔ امریکی حکومت نے ایک اعتدال پسند مسلم ریاست کی مثال کے طور پر پاکستان کی طرف نگاہ ڈالی اور 1964 میں جنوب مشرقی ایشیا معاہدہ تنظیم (CATO) اور بغداد معاہدہ، بعد ازاں مرکزی معاہدہ تنظیم کا نام تبدیل کر دیا گیا، میں شامل ہو کر کمیونسٹ توسیع کے خلاف لکیر بنانے میں پاکستان مدد کو سراہا۔ سینٹو 1955 میں ان معاہدوں میں پاکستان کی دلچسپی اپنی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کو ترقی دینے کی خواہش سے پیدا ہوئی، جو ہندوستان کی نسبت کافی کمزور تھیں۔ ان برسوں میں امریکہ اور برطانیہ دونوں نے پاکستان کو اسلحہ فراہم کیا۔ پاکستان فوجیوں نے کشمیر پر حملہ کرنے کے بعد علاقائی تنازع کو بین الاقوامی بنانے کے لیے ہندوستان تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اقوام متحدہ سے پہلی بھارت پاکستان جنگ میں اپنے کردار کو دہرانے اور موجودہ تنازع کو ختم کرنے کو کہا۔ سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں لڑائی اور مذاکرات کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے 20 ستمبر کو قرارداد 211 منظور کی اور امریکہ اور برطانیہ نے دونوں جنگجوؤں کو اسلحہ کی فراہمی منقطع کر کے اقوام متحدہ کے فیصلے کی حمایت کی۔ اس پابندی نے دونوں دشمنیوں کو متاثر کیا، لیکن پاکستان نے اس کے اثرات زیادہ شدت سے محسوس کیے کیونکہ ہندوستان کے مقابلے میں اس کی فوج میں بہت کمزور ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد اور اسلحہ کی فروخت روکنے کا فوری اثر ہوا۔ بھارت نے 21 ستمبر اور پاکستان نے 22 ستمبر کو جنگ بندی قبول کی تھی۔
जंग बंदी ने ही कश्मीर की हैसियत को हिल नहीं किया और दोनों फ़िरक़ों ने सोवियत यूनियन को तीसरे फ़िरक़ साज़ की हैसियत से कबूल किया। जनवरी 1966 में ताशकंद में मुज़ाकरात का इख्तिताम हुआ। दोनों फ़िरक़ीन ने इलाक़ाई दिद्वे छोड़कर मुतनाज़ा इलाक़े से अपनी फ़ौजी वापस ले लें। ताहम अगरचा ताशकंद मुआहदे ने अपने कलील मदती अहदाफ को हासिल किया, लेकिन जनूबी एशिया में तनाज़ा चंद सालों बाद दोबारा इक़्तिदार में आएगा।